بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا موضوع سورہ الکاف کی اہم باتوں کی یاد دہانی ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون شرک کی تردید ہے، اور اس کا آغاز ہی اسی بات سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بیٹیاں یا بیٹے منسوب کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اور جو بھی ایسا دعویٰ کرے وہ غلط بات کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی مثال دی، کیونکہ وہ لوگ بھی شرک سے بیزار ہو کے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی. وہ توحید پرست نوجوان تھے، جذبے والے مسلمان تھے. وہ بالکل شرک سے بچ کر توحید کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن ان کے معاشرے کے لوگ، ان کے آس پاس کے لوگ ان کو شرک پہ مجبور کرتے تھے، ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، اور ان کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے ہماری طرف سے بھی کوئی شرک والی بات ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا ایمان بچا کر کہیں غار میں چھپ جاتے ہیں. جب وہ غار میں جا کے چھپے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی گہری نیند میں سلا دیا کہ وہ تقریباً 300 سال اس میں سوتے رہے. یہاں میں نے تقریباً 300 سال اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مدتیں بتائی ہیں، ایک 300 سال اور ایک 309 سال. اور لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح مدت کیا ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو 300 سال کو اگر آپ اس کے قمری سال بنائیں تو 309 سال بنتے ہیں. تو اگر شمسی حساب سے دیکھیں تو وہ 300 سال سوتے رہے، اور اگر قمری لحاظ سے دیکھیں تو وہ 309 سال سوئے. تو اس کے بعد اللہ نے ان کو جگا دیا، اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور حیران ہوئے کہ یہ کس زمانے کے لوگ کہاں آ گئے. اس طرح ان کو جگا کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے قیامت کا ثبوت بھی رکھ دیا، کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے بعد اٹھا دیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ فوراً ہی جب یہ ایک دلیل سامنے آ گئی لوگوں کے، ایک معجزہ لوگوں کے سامنے رونما ہو گیا، تو فوراً وہ دوبارہ وہاں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ والی موت دے دی. اس میں عام طور پہ لوگوں کے درمیان تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہ واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ مسلمان ان چیزوں میں مت پڑیں کہ وہ کتنے تھے اور کیا ان کے معاملات تھے، اور ان میں مزید اس کے بارے میں کوئی ریسرچ کریں یا ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں یا اس کے بارے میں تھیوریز بنائیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز ایسے واقعات سے مقصد سمجھنا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے اسے بچنے کے لیے، ہمیں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیں جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو ہمیں توحید کا تحفظ کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہانی سے یہ پوائنٹ ہمارے سامنے واضح کر دیا. ویسے یہ کہانی بیان کی گئی تھی یہودیوں کے سوال کے جواب میں. یہودیوں نے اپنے کفار دوستوں کے ذریعے یہ پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوال کا جواب بھی دے دیا اور ساتھ سبق بھی دے دیا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے معاملے میں کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے جس کو انگلش میں پیریبل بھی کہتے ہیں. تو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دو پڑوسی ہوں. ایک پڑوسی کا
زیادہ اس کے پاس زمین ہے اور بڑی زرخیز زمین ہے، کافی اس کے پاس اچھے پھل اور سبزیاں اور نباتات اگتی ہیں، اس کے نوکر چاکر بھی بہت ہیں، کام کرنے والے بھی بہت ہیں، اور وہ پھولے نہیں سماتا اور اس کے اندر غرور آ گیا ہوا ہے، اور وہ اب غرور میں آ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری اپنی کمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس اس کا پڑوسی غریب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے ملازم بھی نہیں ہوتے، اس کی کھیتی باڑی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، تو ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندے، تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، آخر تمام اسباب تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو ہم استعمال کر کے تو یہ اپنے کمائی کرتے ہیں، تو اصل چیز تو اللہ کا شکر ہے جس کے ہم اسباب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم تو دقیانوس آدمی ہو، پتہ نہیں کون سی بہ کی باتیں کرتے ہو، میں پروگریسو روشن خیال آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات اس کے اوپر ایسی آفت بھیجی کہ اس کے ساری کھیتی باڑی اور باغ کا ستیہ ناش ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے نتائج بھی ہمارے اختیار میں ہیں، یہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ نتائج اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں اچھی حالت میں بھی رکھ سکتا ہے، وہ ہمیں تکلیف دہ حالت میں بھی رکھ سکتا ہے، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے، اور ہر حالت میں ہمیں اللہ کے بندے اور غلام بن کے رہنا ہے، ہر حالت میں ان حالات میں جس قسم کا رویہ اللہ کو پسند ہے ہمیں ان حالات میں اسی قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا، ہمارے جو مال اور ہماری اولادیں ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں جو ہمیشہ رہیں گی اور ہمارے کام آئیں گی وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ ہمارے کام آئیں گی، اور یہ جو ہمارا مال ہے اور ہماری اولادیں ہیں یہ ساری ان کی جو ان سے جو ہمیں فائدے ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ وقت گزارا، وہ سفر پہ گئے اور کچھ مقامات سے گزرے، اور 3 واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ جب انہوں نے دریا پار کرنا تھا تو ایک کشتی میں وہ سوار ہوئے، کشتی وہ ایک نیک آدمی کی تھی اور نئی کشتی تھی، لیکن خضر علیہ السلام نے اس میں کچھ سوراخ کر دیے، کچھ اس میں توڑ پھوڑ کر دی تاکہ کشتی تھوڑی پرانی ہو جائے۔ تو اس کے بعد ایک جگہ پہ گئے تو ایک بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا۔ اس کے بعد آگے گئے تو ایک جگہ پہ ان کو بھوک پیاس لگ رہی تھی، تو بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس زمانے میں یہ رول تھا کہ جو مسافر آ جائے لوگ اس کو کھانا پانی دیا کرتے تھے، لیکن ان کے برے رویے کے باوجود خضر علیہ السلام نے ان کے یہاں ایک کسی کی دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو گرا کے اس کو ٹھیک طرح بنا کے سیدھا کر دیا تاکہ وہ دیوار گرے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ایسی باتیں انہوں نے کیوں کی کہ ایک غریب آدمی کی کشتی خراب کر دی، ایک معصوم بچے کو مار دیا، کچھ بدطینت لوگ تھے ان کے ہاں انہوں نے فری کام کر دیا۔ تو
خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، اور اس میں مصلحتیں تھیں. یہ کشتی والا نیک آدمی تھا، اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، اور وہ دریا کے آگے جاتا تو وہاں ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ جس کی کشتی اچھی ہوتی تھی وہ اس کو چھین لیتا تھا. تو میں نے اس کو خراب تھوڑا کر دیا تاکہ بادشاہ کو پسند نہ آئے، وہ اس کی کشتی نہ چھینے اور اس کا روزگار بند نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی مفاد کی حفاظت کی. اسی طرح جس بچے کو میں نے مارا، اس کے والدین بہت نیک لوگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی ان کی طرح نیک ہو، لیکن یہ بچہ اس طرح کا نہیں تھا. تو میں نے بچے کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دوسرا بچہ دے گا، وہ اسی طرح کا ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں، وہ نیک ہوگا اور دین کے مطابق چلنے والا ہوگا. اور جہاں دیوار کا معاملہ ہے، وہ ٹھیک ہے، بستی والے اچھے نہیں تھے، لیکن ان وہ یتیموں کا گھر تھا، اس کے والدین نیک لوگ تھے. وہ دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گئے ہوئے تھے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہاں سے خزانہ نکال کے تو ان کے کام آ جائے گا. تو اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آتا اور وہ لوگ اس کو بچوں سے لے لیتے. تو اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کر دی تاکہ وہ اس وقت تک خزانہ محفوظ رہے جب تک وہ بچے اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے. اور انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ تینوں کام اللہ کے حکم سے کیے گئے. اب اس میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ خضر کون تھے. کوئی کہتا ہے وہ انسان تھے، کوئی کہتا ہے وہ فرشتے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو اس میں ان علماء کی رائے معتبر ہے، جیسے سید مودودی اور اس طرح دوسرے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کوئی انسان یا ولی یا نبی یا کچھ اور نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے. اور اس میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی انسان کو، خواہ وہ ولی ہو یا نبی ہو یا عام انسان ہو، کسی کو خلاف شریعت کام کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی. وہ جو کشتی خراب کرنے کا کام تھا وہ بھی شریعت کے خلاف تھا، اور ایک معصوم بچے کی جان لینا وہ بھی شریعت کے خلاف تھا، وہ بھی قتل تھا. تو یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا. یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کرواتے ہیں نیک لوگوں کی دعاؤں کے جواب میں. اب نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک لوگوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. تو ان دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو قانون فطرت ہے، جو نظام چل رہا ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں کرے گا. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ کام کر دیے جائیں. تو اس لیے ان علماء کا خیال درست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام فرشتے تھے، اور انسان کی صورت میں وہ ان معاملات کو ہینڈل کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ دعاؤں کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے کام پورے کروانا چاہتا تھا. تو یہ دوسرا واقعہ تھا. تیسرا واقعہ جو اس میں سورہ میں بیان ہوا ہے وہ ہے ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کا لفظی مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا. تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ سائرس ٹو، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں یا کوروش بھی کہتے ہیں، وہ بڑا نیک دل حکمران تھا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا اور نیک کام کرنے والا اور انصاف کرنے والا حکمران تھا. اور اس کی سلطنت کے دو بازو تھے، میڈیا اور لیڈیا. اس وجہ سے اس کو دو سینگوں والا کہا جاتا تھا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اس کا بلکہ تاج بھی جو ایسا تھا جس میں دو سینگ ایسے نکلے ہوئے تھے، تو اس کا تاج بھی اس طرح تھا. تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے. کچھ لوگوں کے نزدیک سکندر اعظم جو تھا وہ ذوالقرنین تھا، لیکن ان کی رائے بالکل غلط ہے. قرآن نے جو ذوالقرنین کے بارے میں بتایا ہے
وہ سکندر اعظم پہ بالکل اپلائی نہیں ہوتا، وہ رائے بالکل غلط ہے۔ ان علماء کی رائے درست ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ سائرس ٹو یا خسرو یا کرو جو ایران کا مسلمان فرما روا تھا اور عدل و انصاف کرنے والا تھا، یہ اس کی کہانی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 مختلف مہمیں بیان کی ہیں، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف۔ لیکن اس تمام کہانیاں بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ثابت کرنا، یہ دکھانا کہ وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا اور کتنے عدل و انصاف سے حکومت کرتا تھا۔ اور یہ تینوں واقعات، خواہ وہ اصحاب کہف کا ہو، یا یہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہو، یا یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہو، یہ تینوں سوالوں کے جواب تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے گئے۔ یہودیوں کی ایما پر کفار مکہ نے یہ سوال کیے، اللہ نے ان کے جواب دیے، اور جواب دیتے ہوئے لوگوں کی تعلیم بھی کر دی، ان کو سبق بھی دے دیے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ یوسف بھی لوگوں کے سوال کے جواب میں سنائی گئی تھی، اور اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہر قسم کے سبق دے دیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تاریخی واقعات تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ ان تاریخی واقعات کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، سبق دینے کے لیے۔ اور یہاں وہ 2 مقاصد کے لیے استعمال ہو گئے کہ لوگوں کا کفار کے سوال کا بھی جواب ہو گیا اور لوگوں کو سبق بھی دے دیے گئے۔ تو اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک بار پھر پرزور تردید کر دی، اور بتایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا ولی اور سرپرست بنا لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ قابل قبول ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو ایسا کفر کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنا سرپرست بنا کے تو مسلمان کے مسلمان ہی رہیں گے۔ اللہ کے ہاں اس کا شمار کفر میں ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر خسارے میں کون ہو سکتا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ وہ بڑے اچھے اعمال کر رہا ہے، اور حالانکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ بالکل راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم بلا سوچے سمجھے وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اور ہم اس پہ اپنی ٹائم اور انرجیز لگا دیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم تو بڑے اسلامی کام کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ کام جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے نہ ہوں بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، اور جب ہم یہاں دنیا سے رخصت ہوں وہ تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے وہ کام کریں جو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ نے کیے تھے، تاکہ ہمیں یقین رہے کہ وہ نیک کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو ہماری آج کل جو بھی مذہبی مصروفیات ہیں، ہمیں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ واقعی وہ کام اور جو ہم بڑے اچھے کام سمجھ کے کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی مذہبی مصروفیات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مذہبی مصروفیات سے کمپیئر کر کے دیکھ لینا چاہیے، تاکہ ہم راہ راست پہ رہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ ایمفیسائز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے لامحدود
کہ جس کی باتیں اگر اس کے کمالات، اس کی صفات، اس کی تخلیقی کام، ان چیزوں کو اگر ہم لسٹ کرنا شروع کر دیں، ان کو لکھنا شروع کر دیں، تو سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ کمالات اور وہ صفات ختم ہی نہ ہوں. تو اس ذات کا کسی اور کو شریک بنانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، ان کی طرف سے واضح طور پہ کہلوا دیا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ ان کو واضح کر دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، جو میرے پاس وحی آتی ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور میری وحی میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. تو جو اس ہدایت کو مانے وہ انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ہوگا، اور وہ ایسی جنتیں نعمت والی ہوں گی کہ ان کا کہیں اور جانے کو دل بھی نہیں چاہے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کا مستحق بنائے اور ہمیں اس معاملے میں کامیاب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.